السلام علیکم، میرا نام احسام ہے، میں پائلٹ آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ Alaikum, my name is Mohammad Mustafa Kazmi and I want to become a Noaka. تو میرا نام ہے مسٹر فارنا، بڑے ہو کے بننا چاہتی ہوں کرکٹر۔ السلام علیکم، مائی نیم از ثنابت رضا کاظمی اور میں بڑے ہو کر ایسٹروناٹ بنوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بطول زہرا قائم ٹی وی سے آپ کے لیے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں اباؤٹ فیوچر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک مشہور شخصیت آتی ہیں اور اباؤٹ فیوچر میں ہم نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں ترقی میں نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا آئلی نظام، ہمارا تعلیمی نظام ہماری یوتھ کو وہ سپورٹ دے رہا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکے؟ انہی نکات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ان کا نام ہے سید اقتدار علی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقتدار علی صاحب ایک ریسرچ اسکالر ہیں، شاعری کرتے ہیں، آپ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے ہے اور حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں، خطاطی کا بھی شوق رکھتے ہیں، سائنس کی جدید ریسرچ کے علاوہ جرنل نالج میں بھی شوق رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم ان سے بات کریں گے اباؤٹ فیوچر کے بارے میں۔ تو جی اقتدار علی صاحب، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زمانہ جس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، مقابلہ بہت سخت ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں، اور سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا کہ میں کچھ کلمات نئی نسل کے بارے میں کہہ سکوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں ماضی بعید میں، گزرے ہوئے زمانے میں مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں جدوجہد کی اور نام کمایا۔ اگر میں دیکھتا ہوں ابو علی سینا کو اور میں دوسروں کو دیکھتا ہوں ملا صدرہ، یہ لوگ نے فلسفے میں اپنا بہت نام کمایا۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جو جدید تحقیقات ہوتی گئیں اور ایجادات ہوتی گئیں، اس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن 90% سے زیادہ تھا اور ہر جگہ مسلمان چھائے ہوئے تھے۔ اس میں اس قدر انہوں نے ایجادات کی کہ وہ آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ مثلا آلات جراحی میں بھی مسلمانوں نے بڑا نام کمایا۔ جو قینچی بنی ہے، وہ دھاگا جس سے کہ آپریشن کے بعد اسٹیچز لگائے جاتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی تحقیقات میں شامل ہے۔ روشنائی ہے اور بے شمار ایجادات ہیں جس سے آج تک بنی نوع انسان فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مگر یکایک پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ معاشرے میں ایسی شخصیات بھی آئیں جنہوں نے اردو ادب کے لیے بے تحاشا خدمات انجام دی۔ مثال کے طور پر میر انیس اور مرزا دبیر جیسی شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل، میں نے وہ دور بھی دیکھا جب صادقین کو عالمی شہرت ملی اور انہوں نے دنیا بھر میں اپنے ملک کا نام روشن کیا، اور فن خطاطی میں ان کو ایک ملکہ حاصل ہوا اور انہوں نے ایک جدت بخشی کیلیگرافی کو، دنیا بھر میں ان کا نام ہوا۔ انہوں نے، حالانکہ دنیا یہ بہت کم جانتی ہوگی کہ وہ شاعری بھی کرتے تھے، شاعر بھی تھے، مگر جس حساب سے وہ پوری دنیا پہ چھائے، اپنی خطاطی اور کیلیگرافی کی وجہ سے وہ چھائے۔ اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا کہ علامہ رشید تراوی کا دور دیکھا، بہادر یار جنگ کا دور دیکھا، راجہ صاحب محمود آباد مرحوم ان کا دور دیکھا، بابا قوم کا دور دیکھا، ان کی جستجو دیکھی، ان کی لگن دیکھی، جو انہوں نے پوری بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے وہ نکل پڑے تھے ہراول دستے کی طرح،
اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے فالوورز تھے اور انہوں نے اپنا موٹو جو ہے وہ اچیو کر لیا، اس لیے کہ ان کی لگن سچی تھی، ان کی جستجو سچی تھی، انہوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے وہ میدان میں نکلے تھے۔ تو اگر آپ کے راستے میں کوئی بھی مشکلات آ رہی ہیں تو آپ ایک قدم بڑھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے 100 قدم میں مدد دے گا، میں اس کو مانتا ہوں۔ بہت نام کمایا، آج کے دور میں بھی اگر آپ مثال لے لیجئے تو کون سا ایسا ملک ہے جو ادیب الحسن رضوی کو نہیں جانتا ہے؟ یورولوجسٹ، ان کو دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے یورولوجسٹ اتنے مشہور ہوئے وہ کہ میں عالمی سطح پہ وہ چھا گئے تھے۔ تو اب جو گیپ آیا ہے وہ بہت ہی قومی المیہ ہے۔ سوال آپ کا عہد حاضر کے حساب سے بہت اہم سوال ہے، بہت اہم ہے، اور بہت افسوس بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ تنزلی کا شکار کیوں ہو گیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک شعر کوٹ کروں اس سلسلے میں تو مفہوم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ وہ شعر یہ ہے کہ یہ بات مجھ کو بتاتی ہے میری عقل سلیم، یہ بات مجھ کو بتاتی ہے میری عقل سلیم، علی جو تم میں ہو شامل تو بنتی ہے تعلیم، تعلیم میں سے تے اور میم نکال دے تم اور عین لام یہ علی وہ الگ ہو جائے گا۔ جب آپ انا مدینۃ العلم و علی بابھا یعنی چوکھٹ علی کو اپنے امور میں، اپنی جستجو میں، اپنی لگن میں شامل کریں گے، باب مدینۃ العلم کے در پر آئیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اسرار و رموز کے دروازے نہ کھلیں اور حجابات کے پردے نہ ہٹیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کامیابی آپ کے قدم کو نہ چومے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں روشنا نہ کرائے اور آپ کا نام نہ اجاگر ہو۔ آپ کو اس در پہ آنا ہوگا، تعلیم کے در پہ۔ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ دور آ گیا ہے کہ تعلیم کا معیار بڑھتا چلا جا رہا ہے، جستجو کا معیار کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، یہ بڑا المیہ ہے۔ تعلیم کا معیار اس لحاظ سے بڑھ رہا ہے کہ ہر آدمی یہ دیکھ کے کمانا چاہ رہا ہے کہ میں کون سی تعلیم لوں کہ تاکہ مجھے زیادہ دولت اور زیادہ پیسہ میرے پاس آ سکے اور شارٹ کٹ بھی مل سکے، شارٹ کٹ میں ہونا چاہیے۔ جی کیا فرما لیا؟ میں کہہ رہی ہوں شارٹ کٹ بھی چاہیے اس نوجوان نسل کو۔ ہاں شارٹ کٹ یہ چاہیے کہ جب آپ قرآن مجید جو ہے، جب آپ اس کو ورتل بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ ایک ایک لفظ واضح ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے والد نے مجھے سمجھایا تھا سورہ فیل، جب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اس میں فزکس کا کون سا قانون ہے، تو میں نے اس زمانے میں ان سے کہا، جب میں انٹر میں تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے فزکس نہیں پڑھی ہے؟ میں نے کہا پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں سورہ فیل میں فزکس کا قانون نہیں پتا ہے؟ میں نے کہا فزکس کا قانون سورہ فیل میں کہاں سے آ جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ مومنٹم نہیں پڑھا ہے تم نے؟ میں نے کہا پڑھا ہے۔ تو پوچھا کیا فارمولا ہے؟ میں نے کہا ماس انٹو ویلوسٹی از اکول ٹو مومنٹم۔ تو کہنے لگے کہ وہاں معجزہ بھی ہو رہا تھا اور فزکس کا قانون بھی تھا، یعنی اس کنکری کو جو ابابیل نے اپنے پنجوں میں اور چونچوں میں رکھا ہوا تھا، وہ جس رفتار سے گری اس کا حجم ماس کا، اور اس رفتار سے جس رفتار سے وہ گرائی گئی از اکول ٹو مومنٹم۔ فزکس کا قانون مومنٹم الگ تھا اور معجزہ الگ تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا دنیا کے سائنسی قوانین بدلتے چلے جائیں گے، مگر قرآن مجید نے جو کلیہ پیش کر دیا ہے وہ اتھارٹی ہے، وہ قیامت تک کے لیے کلیہ باقی رہے گا۔ صحیح۔ اب نوجوان نسل میں علم کا شوق جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، علم حاصل یہی میرا اگلا سوال تھا۔ بالکل، کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ہماری یوتھ کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ ہم کہاں کھڑے ہیں بچے نوجوان؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر مجھے اتنا برائٹ نظر نہیں آتا ہے، اتنا برائٹ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر جب لگن میں، جستجو میں اور تعلیم میں پیسہ آ جائے تو پھر آگے بڑھنے کے جو چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ، یعنی دنیا پہ چھانے والے چانسز انٹرنیشنل سطح پہ، عالمی سطح پہ وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں۔ علم
آپ اتنا ہی لینا چاہتے ہیں جتنی آپ کے پاس دولت آ جائے جس سے آپ کا گھر بار آپ کی زندگی گزرے. یہ خدمت خلق نہیں ہے. اگر باہر کا کوئی آدمی اس وقت ترقی کر رہا ہے تو وہ عالمی معاشرے کو دیکھ کے وہ اس کے اندر کر رہا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں باہر کے لوگ اگر کوئی ایجاد کر رہے ہیں تو وہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس سے فیضیاب ہو سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ اس وقت اچھی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں تو اچھی نوکری کے لیے اور اچھے پیسے کے لیے. تو جب شخصیت کے بیچ میں پیسہ آ جائے گا تو اس کا آگے بڑھنے کے چانسز اور اس کا بہترین نام ہونا دنیا میں وہ ذرا مشکل ہو جائے. اس کے لیے پھر آپ کو یہ بتائیے کہ اس کا کیا وے آؤٹ ہے؟ اس کا وے آؤٹ یہ ہے کہ آپ کو یقین کامل رکھنا چاہیے واللہ خیر الرازقین. واللہ خیر الرازقین. بہترین رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ جناب امیر کے دور خلافت کا کوٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. جی بالکل. چھوٹا سا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا رزق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو تم محنت نہیں بھی کرو گے تو تم کے مل کے رہے گا, جو تمہارے مقدر کا رزق ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. اور ایک وہ ہے جس کی تم جستجو کرو گے تو وہ تم کو مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے. تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا جناب امیر سے کہ آپ نے مقدر کے رزق کی جو بات کی ہے میرا ایک سوال ہے اس پر. تو آپ نے فرمایا وہ کیا سوال ہے؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ ایک شخص کو ایک ایسے کمرے میں حجرے میں بند کر دیں جہاں روشن دان, دروازہ, کھڑکی, کوئی رسد کا راستہ نہ ہو, یعنی وہاں پہ روشنی کا گزر تک نہیں ہو, چاروں طرف سے وہ بند ہو. بتائیے کہ مقدر کا رزق کیسے پہنچے گا اس بند دروازے سے؟ سوال میں جان تو بہت ہے. آپ نے جواب دیا, آپ خطیب منبر سلونی تھے, آپ نے برجستہ جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے ملک الموت جائے گا اور جا کے روح قبض کر لے گا. کہا بے شک امیر المومنین ملک الموت جائے گا. آپ تاریخ کہتی ہے آپ نے جواب دیا وائے ہو تیرے یقین پر, تجھے بند دروازے سے ملک الموت کے جانے کا تو یقین ہے مگر مقدر کے رزق کا تجھے یقین نہیں ہے. تو رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. واللہ خیر الرازقین. بہترین رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, بہترین. اگر ہمیں یہ یقین کامل ہو کہ کل جس نے ہمیں یہ جو رزق دیا تھا آنے والے کل میں بھی وہی دے گا, گزشتہ دنوں جس نے مجھے رزق دیا تھا آنے والے دن بھی وہی میرا رزاق مجھے رزق دے گا, اور جستجو کو بڑھائے فلاح و بہبود کے لیے, بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے. تو جہاں پہ ہمارا معاشرہ رک گیا ہے اور آ کے تھم گیا ہے, آگے نام نہیں پیدا کر رہا ہے, وہاں ٹیلنٹ ابھریں گے, وہاں پہ نئی نئی ایجادات ہوں گی, وہاں پہ عقل کام کرے گی, کیونکہ مجھے خدمت کرنی ہے بنی نوع انسان کے لیے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے, اپنی خدمت نہیں کرنی ہے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے. جہاں یہ جذبہ آ جائے گا, اچھا شوق, اچھی لگن, اچھا ارادہ. اور یہاں پہ میں بات کو مختصر کر دوں کہ سن 61 ہجری میں یہی ہو رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی, قسم گزرتے ہوئے وقت کی, قسم عصر کی کہ انسان کی اکثریت خسارے میں, سوائے ان کے جنہوں نے جو ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح کیا, جنہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا خطبہ فوج اشقیہ سے کہ مجھے یقین ہے کہ قرآن کی کوئی آیت, کوئی حدیث مبارکہ, میرا کوئی جملہ تمہیں اس وقت کارگر ثابت نہیں ہوگا, اس لیے کہ تمہارے شکم میں لقمہ حرام ہے, حرام موجود ہے. بالکل تمہارے شکم میں اس وقت لقمہ حرام ہے. تمہیں کوئی حدیث, کوئی قرآن کی آیت, میرا کوئی خطبہ, کوئی جملہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. تو نوجوان نسل مورد الزام اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کا سرپرست کس سورس سے اس کو وہ رزق پہنچا رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بزرگ جو سرپرست ہیں, جو اس کی کفالت کر رہے ہیں, اگر اس کے شکم میں ذرا بھی لقمہ حرام پہنچا تو وہاں سے اس کے آگے بڑھنے کے چانسز, اس کے ترقی کے چانسز رک جائیں گے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا, کیونکہ اس کے شکم میں حرام لقمہ گیا ہے. حرام لقمے کی وجہ سے وہ کوئی اپنا ہنر آشکار لوگوں کے اوپر نہیں کر سکے.
اچھا یہ بتائیے کہ ہماری نوجوان نسل میں ایک جذباتی پن ہے، ایک عدم برداشت ہے، یعنی منفی سوچ کا رجحان بڑھ رہا ہے، تو اس کی کیا جی وجوہات ہیں اور اس کا کیا سدباب ہونا چاہیے؟ جی، اس کا سدباب یہ ہونا چاہیے کہ سورہ بلد کی آیت نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کاف بے دال کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے حرکت میں برکت، اب تو جب سے یہ کرونا آیا ہے اس کے بعد سے ساری چیز جو ہے وہ آپ کو موبائل کے ذریعے گھر پہ کھانا آ جاتا ہے، گروسری آ جاتی ہے، گھر میں گارمنٹس آ جاتی ہے، ہر چیز، حرکت تو ہو ہی نہیں رہی ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے نوجوانوں میں کتابیں پڑھنے کا رجحان ہوتا تھا، کتابیں پڑھتے تھے، کتابیں پڑھنے کے بعد سے میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں کہ جب میں کتاب پڑھتا تھا تو میں اس سینیریو میں گم ہو جاتا تھا جس میں رائٹر لانا چاہتا تھا، اور میں اپنے آپ سے، اپنے اعضاء سے غافل ہو جاتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز میرے سامنے ہو رہی ہے، میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو کتابیں پڑھنے کا شوق جب سے یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، جو چیز دیکھنا ہے اس کو آپ نے سرچ کر لیا اور آپ کے پاس آ گیا، تو نوجوانوں میں کتاب پڑھنے کا شوق نہیں۔ سب سے پہلا المیہ تو یہ ہے کہ کتابوں سے جو علم جس جگہ کتابیں فٹ پاتھ سے ملتی ہوں اور بہترین جوتے شوکیس سے ملتے ہوں، وہاں ترقی کا رجحان نہ ہونے کے بعد ترقی بہت مشکل ہے۔ جہاں کتابیں آپ کو فٹ پاتھ سے خریدنے پڑے بہترین کتابیں، اور جہاں سے جوتے آپ کو اچھے شوکیس سے لینا پڑے مارکیٹ سے، وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کتاب، جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے آپ کو کیا مسائل نظر آ رہے ہیں اور نوجوان نسل اس سے کیسے نکلے؟ نوجوان نسل، پہلے تو میں یہ دعا گو ہوں کہ یہ موذی امراض جو اس پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، سن 2019 کے آخری سے شروع ہوا تھا اور نئے نئے نام کے ساتھ یہ بار بار آتا چلا جا رہا ہے، اس نے لوگوں کو، ان کے اذہان کو بڑا متاثر کیا ہے، بہت متاثر کیا ہے۔ یعنی جب یہ کہہ دیا جائے کہ باہر نکلنا وہ بھی ڈبل ماسک پہن کے نکلنا ہے اور مجمع سے اوائڈ کرنا ہے، تو جب تعلیم گھر بیٹھے آپ کلاس بچے لے رہے ہیں آج کل، یعنی ہوم فرام ورک فرام ہوم جیسے بھی ہے، وہ گھر سے کیا جا رہا ہے، کام گھر سے کیا جا رہا ہے، گھر سے بیٹھ کے تعلیم لی جا رہی ہے، تو جو ادارے میں جا کے، جو انسٹیٹیوشن میں جا کے ہم تعلیم لیا کرتے تھے، وہ اور منظر ہوتا تھا، اس میں اور لگن ہوتی تھی، اور گھر بیٹھے تعلیم کا حاصل کرنا، وہ چیز تو اس کے برابر نہیں آ سکتی ہے، اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل جو تعلیم ہم کالج میں، یونیورسٹی میں جا کے لیا کرتے تھے، گھر بیٹھ کے وہ ہم لے رہے ہیں، وہ ماحول تو کریٹ نہیں ہوگا، نہیں بنے گا۔ بالکل صحیح فرمایا، بالکل سب سے بڑا سیٹ بیک پہلو تو یہی ہے، جس کی طرف نشاندہی کرنا بہت ضروری تھا کہ آج کل بچیاں بھی جو پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، یا بچے بھی جو جا رہے ہیں، نوجوان لڑکے بھی جو جا رہے ہیں، وہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ خوف سے بری بیماری کوئی نہیں ہے اور خوشی سے بڑی اینٹی بایوٹک کوئی نہیں۔ واہ، بہت جب ماحول خوشی کا ہوتا ہے تو آگے بڑھ کے بہت کچھ کرنے کی جستجو اور خواہش ہوتی ہے، جب ماحول کو محدود کر دیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت خود بخود 50% تو ویسے ہی کم ہو جائے۔ تو پہلے تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس موذی وبا سے پوری دنیا کو نجات دے اور ہر طرف امن و امان قائم ہو، تاکہ درس و تدریس کا جو سلسلہ گھر سے ہو رہا ہے وہ اداروں میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں جہاں رکا ہوا ہے وہاں دوبارہ سے جاری ہو سکے، تاکہ نوجوان نسل کا فیوچر برائٹ ہو سکے اور وہ آگے جا کے اپنے کارنامے اور اپنی علمی معلومات سے بنی نوع انسان کی خدمت کر سکیں اور ان کو آگے بڑھا سکیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ
جی اب یہ بتائیے کہ نوجوان نسل آئیڈیل کیسے بنائے اپنا، کس کو بنائے؟ ہماری نوجوان نسل باہر والی دنیا سے زیادہ متاثر نظر آ رہی ہے، جبکہ ساری ترقی ہم اگر انیشل سٹیج کی اٹھا کے دیکھیں تو وہ ساری ہماری ہے. یعنی جی جیسے کہ مسلمان سائنسدان، جیسے آپ نے شروع میں بیان کیا، آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ساری جو بیسک ایجادات ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے آئی ہیں. تو اب جو ہے وہ کیا ایسا کیا جائے کہ جناب کس طریقے سے نوجوان نسل کو اس ٹریک پہ ڈالا جائے کہ وہ واپس تعلیم کی طرف آئیں اور قرآن اور اہل بیت سے ہوتے ہوئے ہی آئیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں وہ حدیث نقل کروں گا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک طرف نبوت گئی اور ایک طرف امامت گئی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین کے ہاتھ میں اگر کوئی رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیکھے گا اور ایک ہاتھ میں تلوار دیکھے گا تو یہ تضاد ہے دونوں. بالکل. تو اگر ہم رسول خدا کی مثال دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک ایسی شخصیت تلاش کرنی پڑے گی جس کے ہاتھ میں صبر کا ٹائٹل بھی ہو اور شجاعت کا ٹائٹل بھی ہو. واہ بالکل. اور وہ شخصیت ہمیں مولائے کائنات جناب امیر حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں نظر آتی ہے کہ آپ بیک وقت شجاع بھی ہیں، صابر بھی ہیں، عابد بھی ہیں، اور آپ کرار بھی ہیں، غیر فرار بھی ہیں. آپ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے بھی ہیں، راہ فرار اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. آپ صابر بھی ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، شجاع بھی بہت ہے. تو میں نے اپنے دوستوں سے ایک دفعہ کہا تھا معصوم اسے کہتے ہیں. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو 1,24,000 انبیاء مرسلین معصوم ہیں. عصمت کی دو کیٹیگریز ہے، عصمت صغرا، عصمت کبرا. عصمت صغرا جو ہے جس پہ انبیاء ہیں جنہوں نے ترک اولا کیا، شجر ممنوعہ کی طرف مت جانا، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا مگر وہ چلے گئے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. بہت سارے انبیاء نے قوم کو بد دعا دے دی، حضرت نوح علیہ السلام نے، کیونکہ انہوں نے صبر کی وہ منزلیں جس پہ رہنا چاہیے تھا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اور یہی جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہہ رہے ہیں علیہ السلام سے کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. جمع کا صیغہ ہے، صابرین میں پائیں گے. تو جو صابر ہوگا وہ شجاع نہیں ہوگا، تلوار کیسے چلائے گا؟ صبر کرے. مگر معصوم صرف وہ ہے، اور جب کسی سے پوچھا جاتا ہے معصوم، ہماری برادری میں پوچھا جاتا ہے معصومین، لوگ کہتے ہیں 14. بالکل صحیح ہے. 2 عصمتیں، عصمت صغرا، عصمت کبرا. عصمت صغرا کے اوپر 1,23,999 انبیاء ہیں. عصمت کبرا کے اوپر 14 معصومین ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی خاتون جنت، بی بی فاطمہ الزہرا ام ابیہا سلام اللہ علیہا، مولائے متقیان سے لے کے حجت خدا قائم آل محمد بقیت اللہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ذات گرامی. یہ 14 عصمت کبرا کے اوپر فائز ہیں جن سے ترک اولا بھی ممکن نہیں ہے. بالکل. تو اگر میں آپ کے سامنے رسول کی مثال دے دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت کی. 27 غزوات میں، جس میں ساری سپرویژن آپ کی تھی، ساری سپرویژن آپ کی تھی. اور آپ کہتے تھے کون سے صحابی کو کہاں سے میمنے پہ کس کو ہونا ہے، میسرے پہ کس کو ہونا ہے، قلب میں کس کو ہونا ہے، آپ کے آرڈرز ہوتے تھے. مگر شمشیر رنی آپ نے کی ہو، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہو، جیسے وہ رب العالمین ہے ویسے ہی اس کا نبی رحمت للعالمین ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ پروردگار رب العالمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے، تو کوئی ایسا لقب ہے آپ کے پاس جو آپ امیر المومنین کے لیے بتا سکیں کہ وہ بھی ہر جگہ ہے؟ میں نے کہا بالکل. تو پوچھنے لگے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابو تراب.
मट्टी का बाप, मट्टी कायनात की असास है, कायनात की बेस है, कायनात में मट्टी ही मट्टी है, अफलाक में मट्टी ही मट्टी है। इसीलिए जनाब अमीर कहते हैं कि मैं अली जमीन से ज्यादा अफलाक के रास्तों से आगाह हूँ, अफलाक के रास्तों से आगाह हूँ। और मैं ये बता सकता हूँ कि तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा अंजाम क्या होना है, तुम्हें कहाँ जाना है, मगर मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा ना हो कि तुम मुझ में गुम हो जाओ और ज़ात रसूल खुदा को फरामोश ना कर बैठो, इसलिए नहीं बताऊंगा। आपसे किसी ने पूछा, मौला मुत्तकियान से, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, आपने अपने से ज्यादा किसी को शुजा पाया है? आपने कहा बेशक पाया है। पूछने वाले ने पूछा वो कौन? कहा वो मेरे चचाजाद भाई, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूरी नहीं है जिससे शमशीर जनी ना की हो वो शुजा ना हो। तो आप कहते हैं मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है, उनको हुक्म इलाही नहीं है, मगर वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा शुजा हैं। इख्तिदार साहब, आप मुझे ये बताइए कि नौजवान नस्ल आइडियल किसको बनाए? हम यहाँ से आगे चले थे। बिल्कुल, यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको बैक वक्त दो हस्तियों का आइडियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अली, तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, मैं तुमसे तुम मुझसे। अली, मैं जिस्म तुम मेरा सर, सारी हदीसें मौजूद हैं। और इंसान की शनाख्त उसके सर से होती है, जिस्म से नहीं होती है। अली, मैं जिस्म, तू मेरा सर। जहां जहां रसूल खुदा ने तारुफ कराया है अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कराया है, तो हम ऐसा हो नहीं सकता है कि अपने नजर में सिर्फ मौला कायनात को आइडियल रखें, हमें दोनों हस्तियों को आइडियल रखना होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला कायनात खतीब मिंबर सलूनी जनाब अमीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये दोनों आइडियल है। सही। अच्छा, इक़्तिदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में प्रोग्राम के नौजवान नस्ल को? देखिए, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, बहुत ही माजरत के साथ, बहुत दुख के साथ, और बहुत दुख है इस पे मुझे, कि आजकल दो चीजें उरूज पर हो रही हैं। जब मौला कायनात दोष रसूल पे सवार हुए थे तो उन्होंने लात, मनात, उज़्ज़ा, खाना काबा के ऊपर जो बुत थे उसको तोड़े थे। तो वो जो मट्टी के बुत बने हुए थे वो तोड़ना मकसूद नहीं था, वो बुत तोड़ना मकसूद था जो शख्स परस्ती के जुमरे में आ जाए। किसी शख्सियत को पूजना वो नहीं करना है कि बस मेरा करता धरता तो यही है, यही मेरा मालिक है, यही अकबर है, यही मुझे रिज़्क़ देता है, यही मेरा घर चलाता है। उसकी नफी करनी पड़ेगी आप। पैसा जिंदगी में इस तरह से रच बस गया है कि सुबह पैसा, दोपहर पैसा, शाम पैसा और सोते वक्त पैसा। पैसे को इस तरह पूजा जा रहा है, पूजा जा रहा है। इसलिए मैंने कुरान मजीद की वो आयत पढ़ी थी जिस दिन हम सूरह अल तकासुर आपके सामने है कि पहली आयत ये है कि तुमको माले दुनिया ने इतना अंधा कर दिया, हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम अपनी अपनी खबरों में जाके लेट गए। शख्स परस्ती और पैसे की जो परस्तिश हो रही है इसकी नफी करनी पड़ेगी। बगैर इसकी नफी किए हुए आगे बढ़ना नामुमकिन में से, मेरी नजर में बहुत मुश्किल। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया आपने। इसी के साथ मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम टीवी में अबाउट फ्यूचर को बहुत टाइम दिया। और इसी के साथ नाजरीन, मैं इजाजत चाहूंगी आपके साथ। अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए हम इजाजत दीजिए अबाउट फ्यूचर से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।